بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری سنائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ میں گھر میں نور ہی نور محسوس کرنے لگی اور ستارے میرے قریب سے قریب تر ہوتے گئے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ حضرت بی بی آمنہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی ہے جو اعلان کر رہا ہے کہ واہ کیا خوب، محمد کو تمام دنیا پر قبضہ دیا گیا ہے۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہے اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد واپس کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں 12 ربیع اول کو جلوہ افروز ہوئے۔ پاکیزہ بدن، ناک بریدہ، خوشبو میں بسے ہوئے، حالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے گھر پیدا ہوئے۔ بھلا والد ماجد کہاں تھے جو اپنے لخت جگر کو سینے سے لگاتے؟ دادا کو بلایا گیا جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبدالمطلب خوشی خوشی حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگایا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ابو لہب کی لونڈی صہیبہ دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی تو اس نے اسی خوشخبری میں انگلی کے اشارے سے صہیبہ کو آزاد کر دیا۔ جس کا سمندہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا، بس صہیبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے مجھے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صہیبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ حضرت بی بی آمنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے ساتھ لے آئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ کا دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ عرب کے لوگوں کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچے کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور فارسی اور عربی زبان بھی سیکھ جایا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں قبیلہ بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ میری گود میں پہلے ہی ایک بچہ تھا، مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے اس کو دودھ نہیں پلا پاتی تھی۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے روتا رہتا تھا اور ہم اس کی دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی تھی ہمارے پاس، مگر وہ بھی بہت لاغر اور کمزور تھی اور وہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی۔ بڑی مشکلوں سے مکہ تک کا سفر طے ہوا۔ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو جو عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھیں اور یہ سنتی تھیں کہ اس کے والد دنیا میں نہیں، تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام ملنے کی امید نہیں ہوتی تھی۔ حضرت حلیمہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو اچھی بات نہیں کہ میں خالی ہاتھ واپس لوٹ جاؤں، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں اس یتیم کو ہی لے چلوں۔ آپ کے شوہر نے بھی اس بات کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ در یتیم کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ بس پھر کیا ہونا تھا، حضرت حلیمہ تعالیٰ عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور تمام عالموں کے سردار ان کی آغوش میں آ گئے اور دودھ پینے کا عرصہ انہی کے پاس رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں باران رحمت کا نزول شروع ہو گیا۔ خدا کی قدرت کے ذریعے حلیمہ سعدیہ کی خوب دودھ اترا، اتنا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رضائی بھائی بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیتے، اور ان کی اونٹنی جو پہلے لاغر تھی، کمزوری کی وجہ سے دودھ نہ دیتی تھی، مگر اب وہ بھی دن بدن تندرست ہوتی چلی گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر رحمت دو عالم کی برکتیں دیکھ کر حیران رہ گئے
اور کہنے لگے کہ تم بڑا مبارک بچہ لائی ہو۔ ہاں واقعی یہ بچہ خدا کی رحمت بن کر ہم پر نازل ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ آپ کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ سبحان اللہ۔ 2 سال تک کا عرصہ حلیمہ سعدیہ رسالت مآب کو دودھ پلاتی رہیں اور پھر مکہ مکرمہ واپس لے آئیں اور ان کی والدہ ماجدہ کے حوالے کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے تو حضرت ایمن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجد کی باندھی تھیں، وہ آپ کو کھانا کھلاتی اور آپ کی خدمت گزاری میں جی جان سے مصروف رہتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے تو چاند انگلی کے اشارے سے حرکت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ آپ کو ساتھ لے کر اپنے ننیال رشتہ داروں سے ملاقات کی غرض اور اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی غرض سے مدینہ تشریف لے گئیں۔ حضرت ایمن بھی آپ کے ساتھ ہولیں۔ وہاں سے واپسی پر ابو امینہ گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ تعالیٰ عنہا کی طبیعت ناساز ہو گئی اور اس کی وجہ سے آپ کی وفات ہو گئی اور وہیں پر آپ کو مدفون کر دیا گیا۔ والد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا اور والدہ ماجدہ کی آغوشی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ پھر آپ اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ ان کی آغوش تربیت میں رہنے لگے۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے بعد آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی اور آپ کے چچا ابو طالب بہت پیار محبت سے آپ کو پالا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 12 برس کی ہو گئی تو آپ نے 2 بار تجارت کی غرض سے اپنے چچا کے ساتھ ملک شام بھی گئے۔ ملک شام کے پہلے سفر کے دوران بصرہ میں عیسائی سادوں کے پاس آپ کا قیام ہوا، جس نے توریت اور انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخرت الزماں کی نشانیوں سے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کے قافلے والوں کو رکھا۔ اس نے ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہاں کے سردار اور رب کے رسول ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اس لیے تمہارے ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ یہاں اپنا مال فروخت کر کے یہیں سے واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے دشمن ہیں۔ راہب کے کہنے سے ابو طالب کو خطرہ محسوس ہوا، چنانچہ وہ مکہ واپس آ گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو حضرت خدیجہ نے آپ کی صداقت اور ایمانت دیکھ کر آپ کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ حضرت خدیجہ مکہ کی بہت مالدار خاتون تھیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ مال و دولت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف خاتون بھی تھیں۔ اہل مکہ ان کے پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 برس کی تھی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار ان کے ساتھ نکاح کی خواہش رکھتے تھے، مگر ان کی نظر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا اور نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بزرگوں کے سامنے پیش کیا۔ بھلا کون حضرت خدیجہ جیسی شریف، مالدار، عقل مند، پاک دامن خاتون سے شادی کرنے کو منع کرتا؟ سب نے خوشی خوشی اس رشتے کو منظور کر لیا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا۔ حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا۔ حضرت خدیجہ تقریباً 25 برس تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں اور آپ کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ خلوت پسند ہو گئے۔ اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے۔ آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح ظاہر ہو کر روشن ہو جایا کرتی۔ آپ ایک غار جس کا نام غار حرا ہے وہاں اپنا سارا وقت گزارتے اور خدا کی عبادت کرتے رہتے، اور وہیں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور یہیں سے آپ کا نبوت کا دور شروع ہوا۔ سبحان اللہ۔ ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔